اچھا، یہ جو ساہیوال میں کوئلے سے بجلی بنانے کا ایک پروجیکٹ ہاں شروع ہوا تھا، اس پہ آپ کی کیا کمنٹ ہے، کیا رائے ہے؟ اچھا، اس کے اوپر مختلف اعتراضات آتے رہے ہیں. جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہیں بہت گرینری ایریا حتیٰ تھا اور پنجاب کی بہترین زرعی بالکل زمین یہی تھی جس جگہ پر یہ شروع کیا گیا تھا. تو آج آپ سے یہ ٹیکنیکل بندے میں جواب دیتا ہوں. بڑا خوبصورت سوال ہے کیونکہ یہی سوال اکثر کیا جاتا ہے، اور حتیٰ کہ یہ انہی چیزوں کے اوپر مشتمل ایک ہمارے مزاحیہ شاعر ہیں خالد مسعود ملتان سے، انہوں نے اخبار میں آرٹیکل بھی اس پروجیکٹ کے خلاف لکھے. میں چونکہ اس کا ٹیکنیکل آپ کہہ لیں کہ ایکسپرٹ تھا، ہم نے یہ ٹیکنالوجی سپر کرٹیکل ٹیکنالوجی کہلاتی ہے، یہ چائنا سے لی تھی. انڈیا بھی اس کے اوپر 5-6 پلانٹس لگا چکا تھا اس ٹیکنالوجی کے اوپر. یہ ہم نے اس لیے چوز کی تھی، وجہ یہ تھی کہ کول فائرڈ پاور پلانٹ دنیا میں نے جتنے وزٹ کیے ہیں، کافی زیادہ میں نے وزٹ کیے ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں. یہ جہاں بھی لگتے ہیں یہ نہروں اور دریاؤں کے کنارے پہ لگتے ہیں. اچھا، اس کی ٹیکنیکل ریزن یہ ہے کہ یہ پانی سے سٹیم بنائی جاتی ہے ٹنوں کے حساب سے، اور اس سٹیم سے ٹربائن چلتی ہے تو بجلی بنتی ہے. اچھا، اب پانی چونکہ ہیوج مقدار میں چاہیے ہوتا ہے تو وہ یا نہر سے ملتا ہے یا دریا سے ملتا ہے. یورپی جو نہریں ہیں یا دریا ہیں ان کی گہرائی بہت زیادہ ہے، تو وہاں کوئلے کے جہاز جو ہیں کوئلہ لے کے ٹرانسپورٹیشن موڈ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. سستا ترین شپ جو ہے وہ اس کی جٹی جو ہے وہ پاور پلانٹ کے اندر آ جاتی ہے، تو وہاں سے وہ ان لوڈ ہوتا ہے اور وہیں سے پانی لیتا ہے. پانی کے ساتھ سٹیم بنتی ہے، سٹیم سے جب بجلی بن جاتی ہے تو وہ سٹیم دوبارہ پانی میں کنورٹ ہوتی ہے اور دوبارہ اس کو کولنگ ٹاور سے ٹھنڈا کر کے دوبارہ ہم نہر میں یا دریا میں چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو جگہ تھی یہاں نہر گزر رہی تھی اس کے بالکل پاس سے. ریزن نمبر 1 ہو گئی. ریزن نمبر 2 یہ ہے کہ یہ کوئی 180 ارب روپیز کا، بلکہ 190 ارب روپے کا یہ جو تھا نا یہ پروجیکٹ تھا. اس زمانے میں کوئی پاکستانی سیٹھ جو ہے نا، وہ 1 گھنٹہ بجلی آ رہی تھی 1 گھنٹہ بجلی جا رہی تھی، وہ اس میں انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں تھا. ٹھیک، کوئی نہیں تیار تھا. یہ جتنے بھی بڑے بڑے سیٹ کوئی اس میں پاور میں پاکستان کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا. امریکہ آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم منگلا ڈیم کی جو ہے نا وہ سلٹ ریت نکال دیتے ہیں، اس کا لیول ٹھیک کر دیتے ہیں. وہ کوئی 200-300 میگا واٹ دے رہے تھے. پاکستان کو ہزاروں میگا واٹ کی ضرورت تھی اس وقت چائنا نے ایز اے دوست پاکستان کا ساتھ دیا، اور ایکزیم بینک آف چائنا کو پریزیڈنٹ آف چائنا نے یہ کہا کہ جو انویسٹرز جو ہیں پاکستان میں جا کے انویسٹمنٹ کریں گے ان کو ہم بہت ہی تھوڑے مارک اپ کے اوپر لون دیں گے. اس طریقے سے وہاں پہ گورنمنٹ کی ایک زمین موجود تھی. 80% جو پیسہ تھا وہ چائنا کی 2 کمپنی شینگ ڈانگ اور روئی نے لیا، اور پاکستان اس میں پارٹنر بن گیا. اپنی وہ جو سرکاری اراضی تھی جس کے اوپر ایک اینیمل فارم تھا، وہ اینیمل فارم ہم نے ڈسپلیس کر کے تو لینڈ دے کے تو ہم 20% کے پارٹنر بن گئے. ایک بات ہوئی. دوسرا فائدہ ہوا، ہمارا کوئی پیسہ نہیں خرچا گیا. تیسری بات یہ ہے کہ جہاں سے اس میں 1320 میگا واٹ بجلی جنریٹ ہوتی ہے، 1320 میگا واٹ کو سسٹم میں ڈالنے کے لیے، ابزارب کرانے کے لیے جو انسٹالیشنز چاہیے اس کی قیمت بھی 180 ارب تھی. اچھا، ٹھیک ہے. تو یہ جو پوائنٹ تھا ساہیوال کے پاس یوسف والا، یہاں ایک ایسا پوائنٹ تھا جہاں ایسا ویکیوم بجلی کا موجود تھا کہ جہاں 100 ارب روپے ہمیں نہیں لگانے پڑتے تھے، وہ 1320 میگا واٹ ابزارب ہو جاتی تھی سسٹم میں. یہ وجہ نمبر ہو گئی 3. چوتھی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی لینڈ بڑی ہری بھری ہے، ایسا نہیں ہے. انگلینڈ میں ڈریکس پاور پلانٹ ہے جو کہ دنیا کا سب سے بڑا کوئلے کا پاور پلانٹ ہے، جس سے 4000 میگا واٹ بجلی بنتی ہے. آپ گوگل کر لیں میری باتوں. ٹھیک ہے، 4000 میگا واٹ 4000 میگا واٹ جو آپ کے ملک کے اندر آپ دیکھ لیں کوئی ڈیم نہیں ہے. بھاشا ڈیم جو بنے گا نا وہ 4500 میگا واٹ کا بنے گا. تو 4000 میگا واٹ کوئلے سے بجلی بنتی ہے. اگر آپ وہاں جائیں تو پاکستان کی ساہیوال کی زمین سے کوئی 10 گنا زیادہ گرین لینڈ آپ کو نظر آئے گی. زرعی اراضی. جی زرعی. ٹھیک ہے، زرعیوں کے آپ دنیا کے جتنے پاور پلانٹ ہیں وہ زرعی اراضیوں سے گھرے پڑے ہیں، دریاؤں اور نہروں کے کنارے آباد ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی لینڈ ویسٹ کی یا اس سے کہ